اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں الف لام میم کے حوالے سے آدم اور ابلیس کے واقعے پر مختصر سی بات کی تھی، جس میں یہ بتایا تھا کہ الف لام میم سورہ بقرہ میں آدم اور ابلیس کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ انداز بیان میں الف لام میم کو اس طرح پرویا ہے کہ لگتا ہے کہ الف لام میم کے استعمال کو خوب ڈالا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27 پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے جس طرح سورہ بقرہ میں 286 آیات میں الف لام میم کا استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کی 200 آیات میں الف لام میم کا استعمال ویسے ہی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ عرب شعراء کے ہاں یہ بات نئی نہیں تھی، اسی لیے بتایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حروف مقطعات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اسی طرح جو کفار مکہ تھے انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انداز بیان ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو دیکھیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ہمارے سامنے آیت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اس آیت میں الف لام میم کا بیان کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں الف لام میم کا عجیب و غریب استعمال ہے۔ آپ شروع دیکھیے، اللہم مالک الملک، اللہم سے لیجئے، اور اللہم میں صرف آپ نے ایک ہا ڈالا ہے اور وہ اللہم ہو گیا۔ الف لام میم کے ساتھ صرف ہا کا اضافہ کیا، اللہم۔ مالک الملک، مالک میں الف لام میم کے ساتھ کاف کا استعمال کیا ہے۔ الملک میں پھر الف لام میم کے ساتھ صرف کاف ڈالا گیا ہے۔ تؤتی الملک، وہی بات، الملک الف لام میم اور صرف کاف۔ من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، پھر الف لام میم اور پھر صرف کاف۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، الف لام صرف، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار، الف لام پھر لام، وتولج النہار الف لام فی اللیل وتخرج الحی من المیت۔ اب یہ پوری جو فریز ہے، الحی من المیت، الف لام پھر میم پھر الف لام میم، المیت وتخرج المیت الف لام میم اور پھر من الحی پھر الف لام میم، کبھی ایک سائڈ سے کبھی دوسرے سائڈ سے۔ اور یہ ٹیمپلیٹس جو تھے، یہ الخلیل نے پہلی صدی ہجری میں یہ سارے ٹیمپلیٹس الف لام میم کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ عربی میں الف لام میم المال ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، مالا ہو سکتا ہے، آلام ہو سکتا ہے، علیم ہو سکتا ہے۔ سارے انہوں نے دیے ہیں کہ عربی حروف کے مختلف امکانات کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل الفاظ 45 ہیں، اور ان میں الف لام میم کے مل کر جو الفاظ ہیں 9 بار آئے ہیں، اور الف اس میں 15 بار آیا ہے، لام اس میں 23 بار آیا ہے، اور میم اس میں 12 بار آئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو مالک الملک گردانا گیا ہے،
اللہ مالک الملک ہیں، حکمرانی اسی رب کی ہے، بادشاہی دینے والے، بادشاہوں کو بادشاہی دینے والے وہی ہیں، عزت اور ذلت کے مالک وہی ہیں، رزق کے مالک وہی رب ہیں، دن کے مالک وہی ہیں، رات کے مالک وہی ہیں، زندگی کے مالک بھی وہی ہیں اور موت کے مالک بھی وہی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ایک حق مضمون کو حق کلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ پرویا ہے کہ یہ بھی بتایا کہ میں دن کا بھی مالک ہوں، رات کا بھی مالک ہوں، اور زندگی کا بھی مالک ہوں، موت کا بھی مالک ہوں، حیات موت بادشاہی میری ہے، بادشاہی دینے والا بھی میں ہوں۔ سب کے ساتھ آپ کے سامنے جو ثبوت موجود ہے وہ یہ ہے کہ لفظ پر بھی میری حکمرانی ہے، حرف پر بھی میری ہی حکمرانی ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ کہ ایک طرف تو پوری کائنات پر میری بادشاہی ہے، اسی طرح قلم سے نکلے ہوئے ہر لفظ ہر حرف پر بھی میری حکمرانی ہے۔ الف لام میم کا یہ مضمون ایک عجیب و غریب طریقے سے اس میں پرویا گیا ہے، اور عرب شعراء کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ یہ گل و بلبل کی داستان نہیں ہے، یہ حق کا ایک مضمون ہے، یہ وہ مضمون ہے جسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور یہ کلام وہ ہے جسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ الف لام میم کا یہ راز اس پوری سورہ میں پوشیدہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جب آپ اسے پسند کریں گے تو آپ اپنے آپ سے اور اپنے محبت کرنے والوں سے اسے شیئر کریں گے تاکہ علم کا یہ دریا چلتا رہے۔ بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔